کہ کوئی طالب علم اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ صرف ایک طالب علم کی ناکامی نہیں ہے، وہ ایک صرف طالب علم کے اوپر اس کا بوجھ اور اس کا دباؤ اور اس کا یعنی صحرا نہیں باندھ دیا جا سکتا ہے۔ کامیاب طلبہ کو مبارکباد، اور ان کے ماں باپ کو، ان کے اسکول کو، ان کے انتظامیہ کو اور ان کے گھر کے ماحول کو کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس وقت ناکام ہو کر کے سر جھکا رہے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ وقت ہے آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے نکالیں۔ ایک مرتبہ کی ناکامی آپ کی زندگی تمام کی کامیابیوں کا ایک منزل بن سکتی ہے۔ ناکامی کو آپ دیوار نہ بنا لیں۔ پاس کے مقابلے میں جو فیل کا لفظ لایا گیا ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ کوئی آدمی ایک منزل سے یا تو گزر جاتا ہے یا اس پہ رک جاتا ہے۔ پہلے تو ناکام نہیں، وہ آپ ریپیٹ کرنا ہے، اس کو آپ پھر پڑھیں گے، اسی سلیبس کو پھر پڑھیں گے، تیاری پھر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ طاقت سے ٹھہریں۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ پھر کامیاب ہوں گے۔ آپ محنت کیجئے، آپ کے اندر جو احساس ہے وہ احساس کو برقرار رکھیں اور پھر جائزہ لیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر آپ ناکام ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ریاست تلنگانہ میں آج انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا رزلٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور چند ہی دن میں انشاءاللہ ایس ایس سی یعنی 10ویں جماعت کا رزلٹس بھی انشاءاللہ وہ بھی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ امتحانات کے رزلٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ طلبہ اور ان کے سرپرست، ان کے اساتذہ، ان کے اسکول، ان کے کالج، یہ تمام لوگ بلکہ ایک سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ رزلٹس اور امتحانات کے نتائج کے وقت بڑا فکر مند ہوتا ہے اور انتہائی غیر یقینی صورتحال میں ہوتا ہے، اور چند ہی منٹ کے اندر ان کو طلبہ کی ایک فہرست آ جاتی ہے، ایک جانب کامیاب طلبہ اور ایک جانب ناکام طلبہ۔ سب سے پہلے میں انٹرمیڈیٹ میں جن طلبہ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر ہو یا سیکنڈ ایئر، ان طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے سرپرستوں کو اور ان کے تمام گھر کے ماحول کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار یہ کامیاب طلبہ کی کامیابیوں کو تادیر قائم رکھے، ان کی خوشیوں کو برقرار رکھے۔ کوئی طالب علم جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف ایک طالب علم کی محنت نہیں ہوتی، بلکہ اس طالب علم کے والدین کی محنت، اس کے ماحول کی محنت، اس کے گھر کے تمام افراد کی کوششیں، اور پھر انسٹیٹیوشن جس میں وہ پڑھتا ہے، وہ اسکول جس میں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اسکول کا انتظامیہ اور اس کے ٹیچرز، اور پھر یہاں تک کہ اس کے امتحان گاہ کو آنے جانے کے سواری کے تمام انتظامات کرنے والے، یہ پورے مل کر کے ایک طالب علم کو کامیاب کرتے ہیں۔ میں مبارکبادی کے اس موقع پر تمام طلباء کے وہ تمام سپورٹ کرنے والے جو علم کے دوست ہیں، علم دوست لوگ ہیں، علم کو چاہتے ہیں، علم کے فروغ میں کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی کو تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں، میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ان تمام کی یعنی آخرت کے لیے، دنیا کی خوشیوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اور جو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مستقبل کی طرف توجہ کریں، اور جس لیول پہ آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، جس گریڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، اس سے زیادہ آئندہ آپ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی میں انسان ہمیشہ آگے بڑھتے رہنی چاہیے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر آپ اور ترقی کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ امتحان کی کامیابی کی خوشیوں میں بے خود ہو جائیں اور پھر اپنے منزل کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو۔ دوسری بات، نتائج کی دوسری فہرست ایک ہوتی ہے، وہ ناکام طلبہ کی ہوتی ہے، یعنی امتحان میں وہ کہیں چوک ان سے ہو گئی، یعنی وہ فیل ہو گئے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ مطلوبہ نتائج، مطلوبہ نمبرات جو ان کو کامیاب قرار دینے والے ہیں، وہ نمبرات تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ جس طریقے سے میں
کامیاب طلبہ کو مبارکباد اور ان کے ماں باپ کو، ان کے اسکول کو، ان کے انتظامیہ کو اور ان کے گھر کے ماحول کو کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، وہیں پر ناکام طلبہ سے بھی اور ان کے سرپرستوں سے اور ان کے آس پاس کے پورے ماحول کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم اگر ناکام ہوتا ہے تو وہ صرف ایک طالب علم کی ناکامی نہیں ہے، وہ ایک صرف طالب علم کے اوپر اس کا بوجھ اور اس کا دباؤ اور اس کا یعنی صحرا نہیں باندھ دیا جا سکتا ہے۔ اس طالب علم کی ناکامی میں کے تعلیم کے لیے نامناسب ماحول اور انوائرمنٹ بھی شامل حال ہوتا ہے۔ عام طور پر ناکام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناکامیاں جب ان کو ملتی ہے تو وہ طلبہ، ایک ہی گھر کے اندر 2 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے ایک نہیں، ایک کلاس کے اندر 50 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، 40 کامیاب ہو گئے، 10 کامیاب نہیں ہوئے۔ پورا اسکول انتظامیہ کی نظر میں، گھر کے ماحول، گھر کے خاندان والوں کی نظر میں، سوسائٹی کے نظر کے اندر وہ جو ناکام طالب علم ہے اس کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اسے ڈانٹا جاتا ہے، ڈپٹا جاتا ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو اس ماحول سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسے پریشان ہو۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا پورا بوجھ بچے پر نہ ڈالیں، اس کے ہم تمام ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم تمام اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم نے آج رزلٹ آیا ہے، لیکن آپ اس سے 6 مہینے پہلے سے جہاں بچے کو پڑھائی کرنی تھی، کیا ہم نے ماں باپ ہونے کے ناطے کیا ان کو ویسا ماحول فراہم کیا؟ کیا ان کو دعوتوں پر تعلیم ترجیح دینے کی ہم نے توجہ دلائی؟ ہم نے تعلیم کے اپنے گھر کو تعلیم کے ماحول کے لیے کتنا سازگار کیا؟ اس بات کو توجہ میں رکھے، اس بات کو نظر میں رکھے۔ اور ناکامی، اگر کوئی بچہ ناکام ہوتا ہے تو اس میں والدین، گھر کا ماحول، یہ تمام محاسبہ کرے کہ ہمارا بچہ کیوں ناکام ہوا ہے۔ کامیابی کسی بچے کی پرسنل محنت پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ ناکام ہوتا ہے تو پورا ماحول اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ تو میں ناکام طلبہ سے جو اس وقت ناکام ہوئے ہیں، پہلے ایک بات یاد رکھیں، ایجوکیشن کے اندر کوئی چیز کامیابی اور ناکامی نہیں ہوتی۔ ایک نام ہے جس کو آپ کامیابی اور پاس کہتے ہیں۔ پاس کسے کہتے ہیں؟ پاسنگ کہتے ہیں، گزر جانا، ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچ جانا، اسے پاس کہتے ہیں۔ پاس کے مقابلے میں جو فیل کا لفظ لایا گیا ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ کوئی آدمی ایک منزل سے یا تو گزر جاتا ہے یا اس پہ رک جاتا ہے، تو جو آدمی منزل سے گزر جائے اسے پاس کہیں، جو منزل پہ رک جائے اسے فیل نہ کہے، بلکہ وہ ریپیٹ کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس قرآن مجید کا جب ہم امتحان لیتے ہیں تو آگے بڑھنے والے کو ترقی لکھا جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے پارے میں اس کے غلطیاں ہو، وہ اس میں اگر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو لکھتے ہیں اس کو اعادہ کیا جائے، اسے مقرر کیا جائے۔ تو ایسی ہی اصطلاح استعمال ہونی چاہیے ایگزامینیشن کے ذمہ داروں سے، ایگزامینیشن بورڈ والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ پاس کے مقابلے میں فیل لکھ دیں۔ فیل کہتے ہیں ناکام کو۔ جو بچہ اگر امتحان میں مثال کے طور پر کامیابی کے مارکس کو ٹچ نہیں کر سکا تو وہ زندگی میں فیل نہیں ہوتا ہے، اسے دوبارہ وہ امتحان دینا پڑتا ہے، اس سے وہ آگے نکلے گا۔ تو میں ان نوجوانوں سے جو انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں شاید وہ کہیں چوک ہو گئی، کہیں غفلت ہو گئی، کسی کی طبیعت خراب تھی، کسی کے گھر کا ماحول نہیں تھا، کسی کے گھر میں دعوتیں تھی، شاید وہ اس وقت اپنے آپ میں بڑے مایوس ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا جو احساس ہے، احساس ناکامی، پہلے تو ناکام نہیں، وہ آپ ریپیٹ کرنا ہے اس کو، آپ پھر پڑھیں گے، اسی سلیبس کو پھر پڑھیں گے، تیاری پھر کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ طاقت سے ٹھہریں۔ میں سرپرستوں سے اور پھر جتنے اساتذہ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، جو بچوں کے رزلٹ صحیح نہیں آئے ان کے اندر اس وقت احساس ندامت ہے، اس احساس ندامت کو آپ کیری کر دیں اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ اب آپ انہیں سنجیدہ بنا سکتے ہیں۔ جو بچہ امتحان میں ناکام ہو رہا ہے وہ بہت کچھ ندامت کے ساتھ اپنے آپ میں پھر تیاری کرتا ہے کہ میری وجہ سے میرے انسٹیٹیوٹ کو، میرے اساتذہ کو، میرے والدین کو جو ناکامی دیکھنی پڑی، میں ان کو پھر کامیاب ہو کر ان کے چہروں پہ وہ خوشیاں لاؤں گا۔
تو بچے میں کہیں یہ کوشش ہوتی ہے، لیکن آپ کے مسلسل تانے اور سوسائٹی کے انتہائی ان کو ریجیکشن کے ماحول میں دیکھنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں وہ تمام طلبہ کے ساتھ ہوں جو طلبہ کسی وجہ سے امتحان میں اس وقت ناکام ہوئے ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی ختم نہیں جو ہو جاتی ہے، زندگی مسلسل چلتے رہتی ہے۔ سورج روزانہ ڈوبتا ہے تو دوسرے دن پھر نکلتا ہے، آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان میں آپ پیچھے ہوئے ہوں گے، اس سے کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لیں، مایوس نہ ہو جائیں، زندگی سے مایوس نہ ہو جائیں، چہرے نہ چھپا لیں، غیروں کی طرح کہیں اپنی زندگی کو جوخم میں نہ ڈالیں، کہیں پر کوئی مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ پھر کامیاب ہوں گے۔ آپ محنت کیجئے، آپ کے اندر جو احساس ہے وہ احساس کو برقرار رکھیں اور پھر جائزہ لیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر آپ ناکام ہوئے ہیں۔ اگر آپ دعوتوں میں جانا آپ کی تعلیم کو متاثر کیا ہے تو آپ لکھ لیں اور اپنے آئندہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دعوتیں آپ کی تعلیم کو متاثر کرتی ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے چینلز آپ کو پرابلم میں لائے ہیں تو آپ اس کا بائیکاٹ کریں اپنی زندگی سے۔ آپ کو اگر گیم کی عادت اگر آپ کے امتحان میں آج مایوس کی ہے، سر جھکائی ہیں، دعوتیں سر جھکا سکتی ہیں، گیمنگ کی عادت سر جھکا سکتی ہے، انٹرٹینمنٹ کے چینلز آپ کے سر جھکا سکتے ہیں، سیاست کے چینلز آپ کے سر جھکا سکتے ہیں، تو آج یہ ندامت آپ ان تمام کو دے جو آپ کے اطراف ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ کی ناکامی کا شور مچا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ناکام ہو کر کے سر جھکا رہے ہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ وقت ہے آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے نکالیں۔ ایک مرتبہ کی ناکامی آپ کی زندگی تمام کی کامیابیوں کا ایک منزل بن سکتی ہے۔ ناکامی کو آپ دیوار نہ بنا لیں بلکہ اسے سیڑھی بنا کر کے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت، اور پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 10ویں جماعت کے امتحانات کے رزلٹس بھی بہت قریب ہیں۔ طلبہ باہمت رہیں، کہیں پر ناکامی اور کامیابی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی ریپیٹ کرتا ہے۔ کسی کو آگے بڑھنا ہے تو کسی کو اس منزل پر اور تھوڑی دیر ٹھہر کر کے آگے جانا ہے، آگے تو جانا ہوگا۔ تعلیم سب سے اہم چیز ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کا بھلا کرے، کامیابی ان کو عطا فرمائے، اور ان کی کامیابیوں میں جو لوگ بھی حصہ ادا کیے اللہ ان تمام کو خیر خوبی سے نوازے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔